ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین اسلام کی نعمت بخشی، ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نام لیواؤں میں شامل کیا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے، آج کی گفتگو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے ایمان، اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔ اسی سے جڑ کر ایک چیز آتی ہے عمل، جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی ہیں، جو احکامات ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، ان احکامات کی پابندی کرنا۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بنیادی چیز ہے، جس پر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے، ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، نیب ہے، وہ ہے توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، تعالو آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آج میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دین جو ہمارا مذہب ہے اسلام، دین کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کی سلامتی کے بعد ہی سارے معاملات آگے شروع ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ خشت اول چو نہد معمار کج، خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می ربت دیوار کج۔ پہلی بنیاد اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو عمارت چاہے جتنی خوبصورت بنا لی جائے، وہ پائیدار نہیں ہو سکتی، باوزن نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لینا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا، یہ ہے شرک۔ اس سے روکا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ایمان لانے کے بعد، اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد دوسری جو چیز ہم انسانوں پر عائد ہوتی ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے جیتے جی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں،
سخت کلامی ان کے ساتھ نہ کرو، سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرو، بلکہ نہایت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے لیے سراپا رحمت بن کر کے، عاجز بن کر کے ان کی خدمت میں لگے رہو۔ آج کی جو صورتحال یہ ہے کہ انسان اتنا خود مطلبی ہو گیا ہے کہ اپنا دیکھنے کے چکر میں وہ اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان سے دور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، ان سے الگ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جس ماں باپ نے انسان کی پرورش کی ہے، پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، بڑی منتیں، بڑی تمنائیں، بڑی آرزوئیں اور بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ ایک انسان کی پرورش کی ہے۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت قوت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اگر والدین ایسے وقت میں اسے چھوڑ دے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں والدین ایک ننھی سی جان کی پرورش کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کی دکھ تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ والدین نے اس کی پرورش کی ہے، اسے زندگی دی ہے، اسے صحت و تندرست بنا کے رکھا ہے، دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی ذمہ داری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسری چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری چیز جو بیان کی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اور جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے تھے ان کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے تھے۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے روکا ہے کہ غربت کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو، نحنو نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ یہاں املاک ہے یعنی موجودہ غربت کی وجہ سے، اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا من خشیت املاک، یعنی ابھی تو غربت نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں بچے زیادہ ہوں گے تو ہم ان کی پرورش کیسے کریں گے، تو آنے والے وقت کے غربت کے خوف سے بچوں کو مار دیتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اس زمانے میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اور آج بھی کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ جب حاملہ ہو جاتی ہے خاتون، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اور اس کے بعد میں خاص طور سے اس وقت میں کہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو اس کو ایبورشن کروا دیتے ہیں، وضع حمل کروا دیتے ہیں، بچہ گروا دیتے ہیں۔ یہ عمل نہایت مجرمانہ عمل ہے، اسی لیے حکومت نے قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ کرنے والا کسی بھی الٹرا ساؤنڈ کرانے والے کو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اگر پکڑا جائے تو اس کے اوپر مقدمہ عائد ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ عقلی طور پہ یہ جرم ہے جسے قرآن نے بتایا ہے کہ غربت کے ڈر سے۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں جاندار، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے، سب کے رزق کا کفیل اللہ ہے، سب کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں کہ ہم آج یہاں پڑھ لکھ کر کے ایک عالم بنے، یہ ماں باپ کا سپنا نہیں تھا، نہ ہمارے ماں باپ پڑھے لکھے تھے۔ تو جو ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے علم دے دیا، تو اسی طریقے سے آج ہمارے پاس اگر دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے تو جس طرح آج ہمیں کھلا پلا رہا ہے ہماری اولاد کو بھی وہ کھلائے پلائے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے یا بچی پیدا ہونے کے خوف کی وجہ سے اس کو
ختم کر دیا جائے، پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جائے یا پیدا ہونے کے بعد مار دیا جائے۔ اسلام میں ایمان عقیدے کے ساتھ انسانی جان کے، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کی بڑی تاکید کی ہے۔ جان، مال، عزت کی حفاظت، اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ جس طرح میں تمہیں رزق دیتا ہوں میں انہیں بھی رزق دوں گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ ظاہری طور پہ یا چھپ چھپا کر باطنی طور پہ۔ فواحش، برائیاں، جسے سماج میں برائی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہوتا اس وقت جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے۔ چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ شرابی جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب برائیاں ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ برائی نہ کرو، قرآن یہ کہا ان برائی کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اسباب کے قریب نہ جاؤ جو سبب بنے کہ تم کو برائی تک پہنچا دے، خواہ وہ ظاہری طور پہ یا لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر باطنی طور پہ۔ برائی کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، سماج میں انارکی پھیلانے کی کوشش نہ کرو، سماج میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں نصیحت ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یاد رکھیے کہ جس معاشرے میں جان، رشتہ اور عزت محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں کسی کی جان، کوئی رشتہ یا کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، اس معاشرے میں دین صرف نام کے لیے رہ جاتا ہے، حقیقی معنوں میں دین غالب نہیں ہوتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دین کو غالب کریں، دین کو سمجھیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادت کے ساتھ، ایمان اور عبادت کے ساتھ انسانی سماج میں ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی بنیاد پہ ہماری جان کو نقصان پہنچے، ہماری عزت کو ٹھیس پہنچے یا سماج کے کسی بھی فرد کے جان، مال، عزت کو نقصان پہنچے۔ اگر ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ نہایت غلط قدم ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور جو شخص کسی ایک شخص کو بچا لیتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ اب یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم انسانی سماج میں لوگوں کو بچانے کا کام کریں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، لوگوں کی حفاظت کا کام کریں، لوگوں کو توڑنے، سماج میں نفرت پھیلانے، لوگوں کو ایک دوسروں سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ہمدردی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ۔ اب سماج کا جو رویہ ہے، عزت کا معاملہ، آخری بات کہ عزت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سماج کی ایک عام وبا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کسی پہ کوئی الزام ڈالو اور پھر اس کے ساتھ جو چاہو کر بیٹھو۔ کسی کی نہ عزت کا احترام، نہ اس کے مال کا احترام، نہ اس کی جان کا احترام۔ ایک ہے الزام، کسی کے اوپر اگر الزام کوئی لگتا ہے تو وہ ہے ملزم، ابھی مجرم نہیں بنا ہے۔ تمام ثبوتوں کے بعد اگر کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے تو وہ مجرم ہے، اور اس کو سزا دینے کا اختیار حکومت کو ہے، نہ کہ عام پبلک کو۔ مال اتنا سستا ہو گیا ہے آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں کہ ہم کسی پہ کوئی الزام لگاتے ہیں اور الزام لگانے کے ساتھ ساتھ مجرم مانتے ہیں، اور مجرم ماننے کے ساتھ ساتھ خود سزا سنا دیتے ہیں۔ چاہے ایک آدمی مل کے سزا دے، 2 آدمی مل کے سزا دے، 10-20 لوگ مل کے سزا دے، یا پورا گروہ، پورا جتھا مل کر کے سزا دے، پبلک اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو سزا دیتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اور یہ ناانصافی والی چیزیں ہیں۔ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ کوئی اگر شخص
ملزم ہے، کسی پہ کسی چیز کا الزام لگا ہے تو پہلی ذمہ داری سماج کی بنتی ہے کہ اس کو پولیس کے حوالے کیا جائے کہ اس پہ فلاں چیز کا الزام ہے یا یہ کام کرتا ہوا یہ شخص پکڑا گیا ہے۔ پولیس فیصلہ کرے گی کہ اسے جیل میں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ مقدمہ ہوگا، کورٹ کچہری ہے، مقدمات چلیں گے، جرم ثابت ہوگا، اور جو بھی سزا دینی ہوگی یہ حکومت سزا دے گی۔ عام پبلک کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دوسری طرف ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو جو خوف کے ماحول میں جی رہا ہے، ڈر کے ماحول میں جی رہا ہے، جہاں آئے دن نت نئے ظلم اور جبر کے نئے چیزیں ابھار لی جاتی ہے، ایسے سماج میں ہم محبت کو فروغ دے، قانون کی بالادستی کو فروغ دے، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کو فروغ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، دین بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر غالب کرے، ہمارا ایمان بھی مضبوط کرے، ہمارا عمل صالح بھی ہمارے اندر مضبوط کرے، اور سماجی طور پہ سماج کو بہتر پرامن بنانے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔